نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محفل پاک میں شریک وارثان محراب و ممبر دیگر سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ کاملین کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن کے لیے اس دعا کا اہتمام کیا گیا ہے مالک ان کی قبر کو منور روشن فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور تخلیق جب فرمایا تو خود ہی قرآن میں ارشاد فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ تخلیق کو بہترین قرار دے کے اگلا جملہ ہماری ساری زندگی کے بارے میں ارشاد فرما دیا، اور پھر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس پر اگر غور کریں، اپنی ساری زندگی کو سامنے رکھیں کہ مالک ہمیں سب سے بہترین تخلیق ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ کی جتنی تخلیق جتنی مخلوق ہے اس سب میں سے کیوں تکریم عطا فرمائی انسان کو؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ نے محبوب کریم کو انبیاء کا سردار بنا کر حضرت انسان سے ہی پیدا فرمایا اور انہی میں ہی مبعوث فرمایا۔ یعنی تکریم کا سبب، تکریم کی وجہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر جب اللہ بندے پر کوئی احسان کرتا ہے، کوئی نعمت تمام کرتا ہے، کوئی مہربانی اور کرم نوازی کرتا ہے، تو اگر وہ اپنی اس تخلیق کو سامنے رکھتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہتا ہے، سجدہ ریز رہتا ہے کہ مالک تیری ساری مخلوق تیری ہی بنائی ہوئی تھی، تو نے بہترین تخلیق تو فرشتوں کو بھی نہیں فرمایا جو نور سے پیدا فرمائے، بہترین تخلیق فرمایا تو حضرت انسان کو فرمایا۔ اور میرے اور آپ کے مرشد کریم اگر مانتے ہیں اس احسان کو، آپ آج کل بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ جو نیکی آپ کے ساتھ کرتا ہے آپ اس نیکی کو یاد نہیں رکھتے، جو احسان آپ پر کرتا ہے اس احسان کا شکر ادا نہیں کرتے، جو آپ کی عزت اور تکریم کا سبب بنتا ہے آپ اس کو بھلا دیتے ہیں۔ تو جب اس نیکی کو بھی یاد نہیں رکھیں گے، اس احسان کو بھی یاد نہیں رکھیں گے۔ میرے سامنے مولانا سلطان محمود صاحب تشریف فرما ہے، ذرا ان سے پوچھ لیجئے، یہ کملی کی سرزمین کو جانتا ہی نہیں تھا، ایک جنگل بیابان تھا، راستہ بھی نہیں تھا، پیدل لوگ جایا کرتے تھے، اور ہم بھی بڑی مشکل سے کبھی کسی جنازے میں پہنچے، وہ بھی بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ نے ایک نام دیا انہیں، ایک پہچان انہیں دی۔ نام اور پہچان صرف گلہار شریف کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، پوچھ لیں ان سے، سارے آپ اسی گلشن کے پھول میرے سامنے بیٹھے۔ احسان کو جب تک یاد نہ رکھا جائے، نیکی کو جب تک یاد نہ رکھا جائے، تسبیح جتنی مرضی بڑی کر لیں، ڈگریاں جتنی مرضی بڑی لے لیں، میرا مالک کبھی قبول نہیں فرماتا۔
کبھی قبول نہیں فرماتا. فرمائے گا اسی وقت جب بندے نے احسان کیا. اس احسان کو یاد رکھو. جو مخلوق کا شکر ادا، لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ آپ کے سامنے بیٹھے. چھوڑیے اس بات کو بھی، یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں. عقیدت محبت خلوص والے زمانہ تھا کہ جب کبھی کسی نے نیکی کر دی تو بندہ ساری عمر اس کو یاد رکھ کے اس کو پالتا رہتا تھا. یہ چھوٹا سا دیکھ کتنے گھر ہیں، گنتی کے شمار کے گھر ہیں، 10 ہیں 12 یا 8، یہی ہے نا جتنی برادریاں ہیں. اب اسی پر بات میں کروں گا. چاہے مغل برادری کے لوگ ہیں، چاہے گجر برادری کے لوگ ہیں، چاہے جاٹ برادری کے لوگ ہیں، تینوں ہیں یہاں میرے خیال میں. چوتھا تو کوئی بھی نہیں ہے. تینوں برادریاں ہیں. ان کے گھر گنے اور ان کے گھروں میں پھر حافظ قرآن گن کے مجھے بتائیں. یہ گھر گنے اور پھر ان گھروں میں حافظ قرآن مجھے گن کے بتائیں. آپ کو انگلیوں پر گننا بھی مشکل ہو جائے گا. ہر گھر میں 2 3 4 حافظ قرآن ہیں. کیا یہ پڑاٹا کی سرزمین میں پیدا ہو کر حافظ ہو گئے؟ کیا ان کے والد گرامی نے انہیں قرآن حفظ کرایا؟ کس کا صدقہ ہے؟ کس کی مہربانی ہے؟ کس کی کرم نوازی ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. اس کی نعمت کا تمام ہے ہم پر کہ اللہ نے ایک ہمیں ایسا مرشد کامل عطا فرما دیا. سادہ زندگی خود گزار کر چلے گئے لیکن آپ کے سینوں میں قرآن دے کے گئے. آپ کے چہرے پر سنت مصطفیٰ دے کے گئے. آپ کے گھروں میں ایسے لوگ، ایسی بچیاں پیدا ہوئیں جو صدقہ ہے میرے مرشد کریم کا، میرے قبلہ عارفہ باللہ مائی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا. ذرا 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، اپنی تاریخ کو اٹھائیں، اپنے شجرے کو اٹھائیں، پڑھیں ذرا. کہیں نہ کہیں جا کر وہاں ملے گا جو بتوں کو پوجنے والے تھے، جو خدا کو وحدہ لا شریک بھی ماننے والے نہیں تھے. اگر آج آپ کو یہ عزت، یہ احترام ملا، آپ کی زبان پر قرآن ہے، آپ کی زبان پر نعت مصطفیٰ ہے، آپ کی زبان قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ارے جس کا صدقہ ہے پھر اسی کا نام آپ کی زبان پر ہونا چاہیے. پھر اسی احسان کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج مجھے حافظ قرآن کہہ رہے ہیں، آج میں مصلی رسول پر کھڑا ہوں، آج میں نماز پڑھا رہا ہوں، آج میں سٹیج پر کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہوں. یہ اب صاحب جو نقابت کر رہے تھے انہی سے پوچھ لیجئے کہ ذرا بتا دیں مجھے 10-20 سال پیچھے ان کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے؟ یہ سامنے میرے گلزیب صاحب بیٹھے ہیں، کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. بتائیں مجھے کہ ان کے گھر میں پیچھے چلے جائیں کوئی قرآن یاد کرنے والا ہے؟ سادہ قرآن پڑھنے والا نہیں ملا کرتا تھا. پورے گاؤں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، پھر بھی ختم پاک کے لیے ایک قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا. آج صدقہ ہے، اس رب کا کرم ہے، میرے نبی کا یہ کرم ہے کہ ایک ایسی ہستی انہیں عطا کر دی کہ جتنا فخر ہم کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے. چاہے آپ بیرون ملک انگلینڈ چلے گئے، ساقی صاحب کو لے لیجئے. یہ سوچ سکتے تھے؟ کبھی ان کے وہم و گمان میں تھا کہ میرے سینے میں قرآن آئے گا، میں دین کا علم پڑھوں گا، میرے بیٹوں کے سینے میں قرآن آئے گا، وہ دین کا علم پڑھیں گے اور انہی میں سے پھر وہ انگلینڈ چلے جائیں گے؟ کبھی سوچتے؟ ان کے والد گرامی بیٹھے ہوئے ساری زندگی محنت اور مشقت کرتے رہے، اور جس گرمی میں یہ لوگ سعودیہ اور دبئی میں کام کرتے، خدا کے لیے ان کی دولت کی قدر کرو. یہ ویسے نہیں ملا کرتی دولت، یہ جو محنت مشقت کرتے ہیں. آج جہاں راستہ نہیں تھا وہ سڑکیں بن گئی، جہاں ایک جھونپڑی ہوا کرتی تھی پینے کا پانی نہیں ملا کرتا تھا، اتنے بڑے بڑے مکانات بن گئے، بڑے بڑے محلات بن گئے. صدقہ کس کا ہے؟ بنیاد کون ہے؟ کوئی اور ہستی نہیں، ایک واحد ہستی ہے جسے گلہار شریف کا والی کہا جاتا ہے. دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس احسان کو یاد رکھو. نہ یاد رکھو گے تو پھر قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور جب ڈگمگاتے ہیں تو کوئی سنبھالنے والا پھر نہیں ملا کرتا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ملا کرتا. آج ہم بیٹھے ہیں نا، ہم نہ بھی آتے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، یہ ان کے رشتہ دار مائی صاحبہ کے درجنوں کے حساب سے حافظ قرآن ہے. وہ خود بیٹھ کے قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے میرے مصطفیٰ کریم پر درود و سلام بھیج کے دعا کرتے. ہماری تو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر آج ہم سب آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ دیکھو ذرا یہ مائی صاحبہ کیسا وقت گزار کے گی، لیکن اب ان کے گھر میں دیکھ لیجئے
کہ سینوں میں قرآن لیے لوگ موجود ہیں، زبان پر تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں۔ یہ پیچھے مڑ کے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ جب ماضی کو بندہ بھلا دیتا ہے نا، پھر کبر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا تو پھر بچتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ عبادت نہ ریاضت۔ اور اگر اس احسان کو یاد رکھا جاتا ہے نا، تو پھر کوئی مسلح امامت کا والی بن جاتا ہے، کوئی ممبر رسول کا والی بن جاتا ہے، کسی کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے، کوئی سجدے میں پڑھ کے اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے، کوئی سحری کو اٹھ کے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب جائیں گے تو لائن ایک ہی ہوگی، راستہ ایک ہی نظر آئے گا، سڑک ایک ہی نظر آئے گی۔ وہ کہاں جا رہی ہوگی؟ وہ میرے مرشد کریم کے دروازے تک جا رہی ہوگی۔ اور پھر وہ کہاں جا رہی ہوگی؟ امت میں سب سے افضل، یاد رکھو، یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ ایمان ہے ہمارا۔ انبیاء کے بعد جو افضل ہستی اللہ نے دنیا میں پیدا کی، وہ کوئی اور نہیں، وہ یار غار، یار مزار صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے مرشد کریم کا تعلق خاندانی نسبی جو ہے وہ صدیق اکبر کے خاندان پاک سے ہے۔ وہ فیض جو سینے میں صدیق لے کے آئے، وہ فیض نقشبندیت کے طور پر بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ہمارے قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جناب جی فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سارے سلاسل سے اجازت یافتہ تھے۔ اس لیے جو کوئی بزرگ ملتا ہے ہم اس کے عزت اور احترام کرتے ہیں۔ جتنے آستانے ہم سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن سب احترام اپنی جگہ، لیکن گھر میں پہلے تو باپ کی عزت کرنا پڑتی ہے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا جب تک باپ راضی نہیں ہوگا۔ اور باپ کو اگر راضی کرنا ہے تو پھر طریقت میں جو باپ ہے پہلے ادھر نظر جانی چاہیے، وہ راضی رہنا چاہیے، پھر جا کر دنیا میں عزت اور احترام کے مقام ملا کرتے ہیں۔ تو مائی صاحبہ خوش قسمت ہے کہ اس گھر میں یہ چند جو گھر تعلق رکھنے والے ہیں، اس کو کمیلی تک بڑھا کر لے جائیں گے تو میرے خیال میں مفاز کرام کی فہرست گن بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو، کوئی نہیں سنبھالتا ہے تو یا باپ سنبھالتا ہے یا آپ کا مرشد آپ کو سنبھالے گا۔ چاہے قبر میں بھی جائیں گے، حشر کا بھی مقام آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوگی، چاہے دنیا کا عزت اور احترام ہوگا۔ یہ دو ہستیاں یاد رکھو، انہیں کوئی اور کام نہیں آتا۔ یا باپ دن کو محنت مزدوری کر کے، دن رات ایک کر کے آپ کو پال بھی رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے، پھر آپ کا مرشد خانہ جو آپ پر نظر رکھ کے آپ کو اتنا عزت اور تکریم کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے، دین کا علم آپ کی دہلیز پر لے کر آ رہا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ کا اپنا آستانہ ہے، آپ کا اپنا پیر خانہ ہے۔ بنیاد وہ بنتی ہے، اس سے آگے جہاں مرضی شاخیں چلتی چلی جائیں۔ جب تک آپ یہ ذہن میں نہیں رکھیں گے، وہ عزت اور تکریم نہیں کریں گے، تو ایک وقت آئے گا قدم لڑ کھڑا جائے گا، عزت باقی نہیں رہتی ہے۔ اور جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ پڑھانے والا جو ہے، سبب بننے والا جو ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پڑھانے والا جو ہے، سبب بننے والا جو ہے، جب سورہ اخلاص پڑھتے ہیں پڑھانے والا جو ہے، سبب بننے والا جو ہے، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو پڑھانے والا بھی، سکھانے والا بھی، جس کے سبب یہ سب مل رہا ہے، کیا اللہ اس کی قبر پر رحمتوں کی بارش نہیں کرتا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کروڑوں کی تعداد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے 31 دسمبر ختم پاک کے موقع پر، ہزاروں کی تعداد میں قرآن پڑھے جاتے ہیں 31 دسمبر کو ختم پاک پر، کروڑوں کی تعداد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے ختم پاک کے موقع پر۔ چھوڑ دیجئے ان باتوں کو بھی جو آپ 1500 سے زائد جا کر نماز تراویح میں قرآن سناتے ہیں، ارے ایک نہیں پڑھتے آپ دن کو منزل یاد کرتے ہیں۔ اللہ توفیق دے رات کو لوگوں کو تنگ نہ کرنے کا موڈ ہو،
پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو جتنی بار بھی پڑھتے ہیں وہ سارے کا سارا سرمایہ آپ کے اپنے خاندان کی طرف بھی لوٹ کے جاتا ہے، اور پھر جن کی وجہ سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، حافظ بنے ہیں، اللہ ان کی قبر پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ سوچ لیا کریں، غور کر لیا کریں، جو جو قدم اٹھتا چلا جاتا ہے نیکی کی طرف، جو سبب بنتا ہے، جو بنیاد بنتا ہے، اللہ موڑ کے اسی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مائی صاحبہ کے درجات کو بلند کرے اور اس گھر میں اتفاق رکھے۔ اور بالخصوص میں نے تو کہا تھا کہ ایک بار پھر آپ وہ رجور میں یہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے، آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ لوگ میرے سامنے جو بیٹھے اس دور میں یہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا آپ ہی تھوڑی سی تقریر کر رہے ہیں، پرانی باتیں ہمیں بھی یاد آ جائیں، تو انہوں نے تو معذرت خواہی کی۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے فیوز و برکات کو تا قیامت جاری فرمائے، اور اس سینے میں تھوڑی سی تڑپ بھی دے دے، تھوڑی سی محبت بھی دے دے، اور تھوڑا سا اخلاص بھی دے دے۔